ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ان دو آیات کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک 5 نمازیں اور نماز تہجد اور اسی طرح مقام محمود۔ 5 نمازیں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک جو نمازوں کا وقت ہے اس میں 4 نمازیں آتی ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 4 نمازیں سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کے وقت میں آتی ہیں، اور نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نہ سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، تو اس سے مراد فرمایا نماز فجر ہے۔ یہاں پر نماز فجر کا ذکر نہیں کیا، لیکن نماز کے ایک جز قرات کا ذکر کیا ہے اور فجر کا قرآن۔ چونکہ یہ اہل عرب کا ایک مقولہ ہوتا ہے کہ اہل عرب ایک جز بول کر اس سے کل مراد لیتے ہیں، چونکہ قرات جو ہے یہ نماز کا ایک جز ہے، تو اسی لیے یہاں پر نماز کا ایک جز بیان فرما کر اس سے کل مراد لیا۔ اسی طرح بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی پوری نماز کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح رکوع اور سجود بھی نماز کا جزو ہیں، تو ایک جز بول کر کل کو مراد لیا گیا۔ اور نماز فجر کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا با جماعت نماز کو تمہاری تنہا نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز میں رات اور دن دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں نماز تہجد اور مقام محمود کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نماز تہجد جو ہے اس کے بارے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے والا ہے، یعنی نماز تہجد کا ادا کرنا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور غریبوں مساکین کو کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے گا۔ اور تہجد کے متعلق چند مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ صلاۃ اللیل کی نماز تہجد ایک قسم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، اور سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں گے وہ نماز تہجد نہیں ہوگا۔ نماز تہجد کے لیے یہ شرط ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھ لگی ہو، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ لگی ہو، اس کے لیے آنکھ کا لگنا سونا یہ شرط ہے۔ تہجد نماز نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہیں گے۔ کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ جو بندہ نماز تہجد کا عادی ہو بلا عذر اس کو نماز تہجد چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح آگے مقام محمود کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے اور مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے اولین و آخرین جمع ہوں گے، پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی حمد کریں گے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے کہنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں، حدیث متواترہ اور حدیث صحیحہ سے یہ بات مشہور ہے کہ کل بروز قیامت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء کرام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس پر انا لہا ہوگا کہ آؤ میں ہی شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ تو فرماتے ہیں تمام اولین و آخرین نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس سجدے میں رکھیں گے، اور رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام اولین و آخرین اپنے دشمنوں کی، کافروں کی، سب کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر انبیاء کرام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام اپنے محبین کی شفاعت فرمائیں گے، پیر اپنے مرید کی شفاعت فرمائے گا، اسی طرح علماء اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، جو بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ذی مرتبہ کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس کی بھی چاہے شفاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب پاک کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔